مچھلی بھونی ہوئی مچھلی ہے. قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ بھونی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے. یہ اب وہ نشانی تھی مردے کا زندہ ہونا. یہ منظر یوشع ابن نون دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ واقعہ سورۃ الکہف کے اندر 23 آیات کے اوپر پھیلا ہوا ہے. آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک، اور پارہ نمبر 15 کے آلموسٹ آخری حصے سے شروع ہو کے 16 نمبر میں یہ والا پورشن ختم ہوتا ہے سورۃ الکہف کا. آیت نمبر 60 سے 82 تک، جس میں قصہ موسیٰ اور خضر ہے علیہم السلام. اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے واقعے کا وہ قرآن میں نہیں ہے. وہ کانٹیکسٹ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری میں یہ واقعہ کئی مقامات پہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، لیکن جو سب سے ڈیٹیلڈ طریق آیا ہے وہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو باب ہے اس کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3401 نمبر حدیث ہے. اور مسلم شریف کے اندر اوپر تلے 6 طرق آئے ہیں سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ریلیٹڈ. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6163 سے لے کر 6168 تک. کانٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں آیا، اور وہ کانٹیکسٹ یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علی نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا جینوئن جواب یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے پاس، جو اس وقت خود موسیٰ علیہ السلام تھے. تو یہ کلیئر کٹ یہی جواب بنتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں. لیکن سر پیغمبروں کی شان اس سے بڑی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے. پیغمبر گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ناپسند ہوا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے، تمہیں چاہیے تھا تم علم کو اللہ کی طرف منسوب کرتے. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کرنا تھا کہ یا اللہ یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی تھی، تیرا اور میرا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پیغمبروں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گاڈ اورینٹڈ ہو، کیونکہ انہوں نے مخلوق کو گاڈ اورینٹڈ